کوشش سب کی ہوتی ہے میری کوٹھی اس والے سے اونچی بنے. جی جی جی. وہ لیگلی بنے یا انلیگل کمائی سے بنے. رمضان بازار تو رمضان بازار کے اندر سستا بازار از کانٹرڈکشن ان ٹرمز, کیونکہ پریکٹیکلی دیکھیں جو چیز آپ کو آؤٹ آف رمضان 100 روپے کی ملنی ہے وہ رمضان میں آپ کو 1000 روپے کی ملنی ہے. چہرے فاش ہو گئے ہیں, ایکسپوز ہو گئے ہیں, سارے بڑے بڑے بندے جن کو ہم ہمارے بچے سمجھتے تھے, ہم سمجھتے تھے رول ماڈل سمجھتے تھے, ٹھیک ہے, ان کا پتہ لگ گیا ہے کہ یہ اپنے فری ٹائم کے اندر کیا کر رہے ہیں, اور جتنے شیطان ہیں ان کو بند کر دیتے ہیں. اب آپ میرے سے یہ نہ پوچھیے گا کہ وہ شیطان وغیرہ بند ہے تو شیطانی کام کیوں ہو رہے ہیں. چھٹیاں ہم رمضان میں منائیں گے, سفر ہی کریں گے, تاکہ یہ بھی بات غلط ہے. ڈیوٹی ٹائمنگز چینج ہو جاتے ہیں, ریلیکسیشن دیتے ہیں, اس کے باوجود اوور جو ہے نا ریلیکسیشن لینے کی یا لیوریج لینے کی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ. آفٹر اے لانگ ٹائم. جی جی, گڈ ٹو سی یو. یو ٹو جناب. تھینک یو سو مچ. شاہ صاحب, رمضان المبارک کی آمد ہے. جی الحمد للہ. الحمد للہ جی. اور ایک دفعہ دوبارہ بلیسنگ والا مہینہ آ رہا ہے اللہ پاک کا. تو سب سے پہلے اسی سے آغاز کرتے ہیں کہ اس بلیس منتھ میں, رمضان المبارک میں, اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دیتا ہے اور رمضان کیا سبق لے کے ہمارے لیے آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وسلم. غفار صاحب, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سعادت ہے, دس از اے گڈ فارچون فار آن آور پارٹ, کہ ہمیں ایک بار پھر نا زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے, اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہی سیڈ رجب is a month of Allah. Shaban, he said صلی اللہ علیہ وسلم, this is my month, the month of forgiveness. یہ میرا مہینہ ہے. اور رمضان آپ نے فرمایا میری امت کے لیے. So starting off with that, اس کے بعد رمضان المبارک کے اندر why is it so special؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کے اندر ہمیں ایک ایسی عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے جو ہم پہ فرض ہے, اور وہ ہے روزہ. الحمدللہ. ہمیں رمضان مبارک میں جانے سے پہلے, اور یہ جو رجب اور شبان کی بات بھی کی گئی ہے نا, یہ اس حوالے سے تاکہ ہم اس مینٹل فریم آف مائنڈ میں آ جائیں. شبان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ شبان کے اندر اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کی بارش ہوتی ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یہ حدیث پاک ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, why do you fast so much during Ramadan؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شبان وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ, نصف شبان جو ہے 15 شبان, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ نام پیش کر دیے جاتے ہیں جنہوں نے یہ سال ختم ہونے سے پہلے دنیا سے اٹھا لیا جانا. تو حضور فرماتے ہیں کہ جب میرا نام جائے تو میں روزے میں, روزے کی حالت میں. تو یہ پریپریشن ہے فور رمضان. رمضان شریف جو ہے یہ ایک موقع ہے, جس طرح میں نے کہا 5 پلرز آف اسلام میں ان میں سے ایک روزہ رکھنا. تو اس کے اندر یہ شبان کا جو رن اپ ٹو رمضان ہے, یہ پریپریشن ہے آپ کی. اب رمضان کے اندر جب آپ روزے رکھتے ہیں تو اس کے 2 پہلو ہیں جنرلی اسپیکنگ. ایک آپ کی اسپریچول پیوریفیکیشن ہے, اور ایک آپ کی فزیکل پیوریفیکیشن, باڈی کی. بالکل ایسے ہی ہے. تو میں چاہوں گا آج انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ذرا ہم ڈسکس بھی کریں, چونکہ آئی فیل کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی, سب کے لیے نہیں مگر کافی حد تک نا, لائک مینی ادر تھنگس, یہ ایک سمپلی ایک نا بس ایک ایونٹ ہے چھوٹا سا, آئی مین ایک روٹین سی بن گئی ہے نا. ہم نیت نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اور اللہ کے ایک اور کرم دیکھیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, یہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے پورے رمضان کے مہینے میں کھل جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹو میک اٹ ایزی فار اس, اللہ تعالیٰ ابلیس کو اور جتنے شیطان ہیں ان کو بند کر دیتے ہیں. اب آپ میرے سے یہ نہ پوچھیے گا کہ
शैतानियत ختم नहीं کہ وہ شیطان وغیرہ بند ہے تو شیطانی کام کیوں ہو رہے ہیں. تو اگر آپ پوچھ بھی لیں تو اس کا مجھے بڑا اچھا کسی نے جواب دیا تھا. انہوں نے کہا جی اصل میں وجہ یہ ہے کہ جس طرح اب یہ 9واں مہینہ رمضان کا بنتا ہے اسلامک کیلنڈر کے اندر نا, تو باقی جتنے آپ کے مہینے ہیں سال کے 11 مہینے جو ہیں, وہ اگر آپ برے کام کر رہے ہیں تو جس نے آپ کو برے کام سکھائے ہیں, ظاہری بات ہے ابلیس ہے اور شیطان, جس نے آپ کو برے کام سکھائے ہیں وہ بے شک اسے 1 مہینے کے لیے بند ہو جائے, مگر اس نے آپ کی ٹریننگ صحیح بات, اتنا سامان آپ کو دے دیا ہوتا ہے کہ 1 مہینہ تو آپ گزارا کر ہی لیتے ہیں. سو آن اے لائٹ ہارٹیڈ نوٹ. مگر دیکھیں غفار صاحب, آن اے سیریس نوٹ, یہ بات ہمیں نا اس پہ بہت غور کرنا چاہیے کہ دس از اے ویری گڈ اپرچونیٹی فار اس, فار یو, فار می, فار ایوری بڈی, کہ اس مہینے کے اندر ہم کچھ ان چیزوں کو اپریشیٹ کریں, ان چیزوں کی عادت ڈالیں, ان چیزوں کے حوالے سے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں جو ہماری ڈائریکٹلی آخرت میں امپیکٹ کرتی ہے. رائٹ, ادروائز ہم کیا کر رہے ہیں, لائک یہ ایمان اور اسلام, یہ اٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ اگر آپ اس کو دل سے نہیں مانتے اور اس کو اپلیکیشن, پریکٹیکل اپلیکیشن میں نہیں لاتے. تو ان ساری چیزوں کے لیے آئی تھنک دا فرسٹ تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو, اور جس کے لیے جس وجہ سے یہ پوڈ کاسٹ اور یہ ڈسکشن یہ ساری ہے بھی, آئی بلیو اینڈ آئی تھنک دس از, یہ اس چیز نے میری بڑی مدد کی ہے, دس ول ہیلپ مینی پیپل, کہ رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے دی اپرچونیٹی دیٹ وی ہیو ان دا منتھ آف شبان, شبان میں جو ہمارے پاس اپرچونیٹی ہے, رجب میں جو ہمارے پاس اپرچونیٹی ہے, لیڈنگ اپ ٹو رمضان, نیت کریں. واٹ ڈو یو ایکچولی وانٹ فرام دس منتھ؟ آپ تیاری کی, آپ نے بات کی نا, ہر چیز سے پہلے نیت کی جائے. آپ نیت تو کریں نا کہ بھائی میں نے کرنا کیا. آپ ماشاء اللہ الحمد للہ اسپین گئے ہیں, آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ می سیئنگ دس آن ایئر, مگر آپ گئے, آپ نے نیت کی نا کہ بھائی ادھر جا کے میں نے الحمرہ بھی جانا ہے, اور میں نے سیر و تفریح یعنی کہ اپنے نالج میں بھی, اور ساتھ میرا یہ کام بھی ہے, آپ نے اپنی PhD کا سارا جو سلسلہ کیا ہے, بٹ یو میڈ الحمد للہ یو میڈ این انٹینشن فار اٹ, آپ نے نیت کی تھی نا, ڈیسیژن لیا, نیت کی, وہ تو بات, مگر اس سے پہلے آپ نے نیت تو کی نا, ارادہ کیا جس کو آپ کہتے ہیں. تو رمضان شریف از نو ڈفرنٹ, ٹھیک ہے, جسٹ بیکاز کہ ہر بندہ یا بچپن سے آپ دیکھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں, لو جی ہم بھی روزہ رکھتے ہیں, تو یہ روزہ رکھنا بھوک کاٹنے کا نام نہیں ہے, ٹھیک ہے, حالانکہ اس میں وہ حصہ ہے, آپ صبح سے لے کے شام تک, سحری سے افطاری تک نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں, آپ کو بھوک محسوس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر اٹس اے لاٹ مور دین دیٹ, اس میں اس سے زیادہ چیزیں, زیادہ راز, زیادہ فائدے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں. اس کو عام بھوک نہ سمجھیں, ٹھیک ہے, اس میں سے اور کافی. تو یہ ساری چیزیں بعد, سب سے پہلے نیت کریں. اور نیت کیا ہونی چاہیے, جو میرے استادوں نے مجھے سکھایا, نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ جو عبادت کرنے لگا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے, حضور کے طریقے کے مطابق, صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. دین یو گو اباؤٹ, اور آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا جی, کیونکہ اس کے اندر تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے نا, یہ تو اصول دین کا حصہ ہے, یہ فرض ہے, اور اس کے اندر کوئی ڈاکٹرائنل یا آئیڈیالوجیکل کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. اٹس کلیئر ایز ڈے کہ یہ فرض ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ ایک اس دین کو سبسکرائب کرتے ہیں ان دا سینس کہ آپ ایمان رکھتے ہیں, آپ مسلمان ہیں, یہ فرض ہے. اٹس ناٹ, روزہ فرض ہے, روزہ فرض ہے. ایگزیمپشنس ہیں ویسے, جسٹ ٹو مینشن. اب مثلا یہ بھی بڑا ویسے نفیس ایک پوائنٹ ہے, مثال کے طور پہ سفر میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ روزہ, بٹ یو میک اپ فار اٹ. ہاں, لیکن اس کو ہاں, یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے جی چھٹیاں ہم رمضان میں منائیں گے, سفر ہی کریں گے, تاکہ یہ بھی بات غلط ہے. ایگزیمپشن ہے مسافر کے لیے. اب اس کا ایک شریعت ایک چیز کی اجازت دے رہی ہے, تو ہمیں اس کو, اس کی اسپرٹ کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس کو اس کے مطابق کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. ہمیں روزہ بھی, عبادت بھی اپنی ایگو کی ضد کر کے نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑا میں ایک فائن پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس لیے میں یہ پہلے میں نے کہا کہ نیت از ویری, اگر تو آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو ایگزیکٹلی پھر اس طرح کریں جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا, سنت کے, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ می,
ٹھیک ہے. It's not about you. It's all about It's about Allah. It's about Allah's worship. اس کی رضا کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ اس کے اندر یہ نہیں سوچیں گے کہ میری کیا کنوینئنس ہے یا میں کیا چاہتا ہوں یا کیا چاہتی ہوں. فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. بے شک. لیکن شاہ صاحب انفارچونیٹلی نا شریعت ہمیں لیوریج دیتی ہے جی, جیسے بات کر رہے تھے آپ, لیکن ہم لوگ جو ہیں ابیوز کرتے ہیں, اس کو ابیوز کر جاتے ہیں, اوور ابیوز کر جاتے ہیں. مطلب بہت سے میں نے جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا, ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو بہت سے لوگ اب اس وقت ایسے ہو چکے ہیں جو بیماری کا بہانہ بنا کے چھوٹے سے سفر کا بہانہ, حالانکہ سفر کے بھی شریعت کے مطابق کچھ سرٹن رولز ہیں, لیکن اس کو مس یوز کرتے ہیں جی, ہارڈ ڈیوٹی کا نام لے کے. حالانکہ ہر جگہ پہ ہم دیکھیں تو ڈیوٹیز میں بھی ریلیکسیشن آ جاتی ہے. سوسائٹی میں لوگ ڈیوٹی ٹائمنگس چینج ہو جاتے ہیں, ریلیکسیشن دیتے ہیں, اس کے باوجود اوور جو ہے نا ریلیکسیشن لینے کی یا لیوریج لینے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں یقیناً کرتے ہیں, مگر ہم اس کو اس دفعہ ایسے کیوں نہیں دیکھتے. وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ. ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا ضرور کریں گے اور ہم اپنے لیے بھی ہدایت کی دعا کریں گے. پتہ نہیں ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے کہ نہیں, who knows. ٹھیک ہے, تو ہم کیوں اس عبادت پہ اس طرح فخر کریں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جائے. سو آئی تھنک اگین اگر نیت یہ ہے نا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے, دین آٹومیٹکلی بائی ڈیفالٹ وہ عاجزی والا, وہ ہیوملٹی والا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. کیونکہ سڈنلی آپ نے اپنی انا کو, اپنے ایگو کو سیٹ اسائڈ کیا ہے, سیکنڈ جگہ دی ہے. اس کو جدا تو نہیں کیا جا سکتا نا جب تک زندہ ہے, نفس ساتھ رہتا ہے, مگر آپ نے نا اس کو پیچھے کر دیا ہے اللہ کی رضا کو آگے رکھ کے. آئی تھنک دیٹس ریئلی ریئلی امپورٹنٹ. کہ میں ایک جگہ یونیورسٹی میرا لیکچر ہو رہا تھا تو ہم بات کر رہے تھے Q&A کے اندر نا, ویسے آئی ریئلی انجوائے کہ ٹھیک ہے مجھے سیکھنے کو بڑا کچھ ملتا ہے. تو آئی ٹرائی ٹو مکس ود اسٹوڈنٹس, اور بڑے بڑے سخت اور بڑے بڑے مشکل سوال ان کے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ لاجواب کر دیتے ہیں, مگر میرے لیے وہ سیکھنے کا عمل ہے. بالکل. تو اسی طرح ایک Q&A تھا, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں آپ رمضان شریف میں روزہ رکھتے ہیں؟ ان کے جی بالکل رکھتے ہیں. تو میں نے کہا آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو فرض کریں کہ دوپہر ہے اور آپ گھر پہ ہیں اور کوئی بندہ نہیں اور آپ کو سخت پیاس لگی ہے, تو آپ کے سامنے پانی پڑے, آپ پی لیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں روزہ ہے. میں نے کہا کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا. اس نے کہا جی اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. میں نے کہا کتنی اچھی بات ہے. آپ, میں نے اس کو کہا, میں نے کہا آپ میرے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ احساس ہمیں باقی مہینوں میں بھی دے, اور باقی کاموں میں دیکھ رہا ہے, باقی کام بالکل بالکل باقی کاموں میں بھی دے نا, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگین یہ پرفیکٹ اپرچونٹی اللہ نے آسان بنا دیا ہے, وہ شیطانوں کو بند کر دیا. بالکل. ٹھیک ہے, ان کو نہیں جن کو ہم شیطان سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ پھر بھی آپ کو شاید پھرتے نظر آئے, مگر جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے یہ اللہ کی ہی دی ہوئی طاقت سے جو کر رہے ہیں اور اس میں ہماری آزمائش ہے. سو اینی وے کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, غفار صاحب نیت اللہ تعالیٰ کی رضا, نیت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی, میں یا اللہ نیت کرتا ہوں کہ تیری رضا کے لیے یہ میں عبادت کروں گا جو تو نے میرے پہ فرض کی ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کی مدد. سو جب آپ اس طرح کرتے ہیں نا تو آپ کا ایک مینٹل اسٹیٹ آف جو مینٹل اسٹیٹ ہے نا وہ آپ اس فریم آف مائنڈ میں آ جاتے ہیں. یو سڈنلی ان اے ڈفرنٹ زون, جہاں اب آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے دس میں یہ کر رہا ہوں اور اس لیے کر رہا ہوں آلریڈی. ٹھیک ہے, آپ بڑے بڑے لائف کوچز جو ہیں ان کا نام کیا لینے, آپ ان کی پڑھ لیں دیکھ لیں, وہ بھی اسی طرح کے مینٹل ایکسرسائزز کی بات کرتے ہیں جہاں آپ کے ذہن کے, اس کو مینیفیسٹیشن ویسے کہتے ہیں, اس آپ کے ذہن کے اندر وہ کلیئرٹی آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ انویزج کرتے ہیں میں نے یہ کرنا ہے اور یہ میں ایسے کروں گا اور یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہی تو نیت ہوتی ہے. صحیح بات ہے. تو رمضان کے لیے سب سے پہلے تیاری اس چیز سے نیت سے شروع کیجیے. جی بالکل. اچھا شاہ صاحب, رمضان المبارک جو ہے وہ صرف یہ ایک خاص سرٹن جو ایکسرسائز ہے مطلب کہ فاسٹنگ کی, صرف یہ چیز نہیں ہے. جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ رمضان ہمیں صرف یہ فاسٹنگ کرنے کی اور فاسٹنگ کے اندر اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جاننے کی اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہمیں کوئی چیز نہ کھانے کی کے بجائے باقی ہر چیز کے لیے میرا خیال ہے وہ ہماری ٹریننگ کا ذریعہ بنتا ہے. مطلب اس میں ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے روزے کے دوران.
ہمیں کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے, چوری نہیں کرنی چاہیے, کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے. تو مطلب اوور آل سوسائٹی جو سوشل, جو ایک مذہب کے سوشل اور مورل امپیکٹ ہے, وہ اس رمضان کے ذریعے ہماری اس کی ٹیوننگ ہو رہی ہوتی ہے. از اٹ کہ ہمیں اس کو بھی فوکس کرنا چاہیے. جی بالکل. اور میں یہاں یہ اپرچونٹی لے کے نا یہ کہہ دوں کہ یہ پوڈ کاسٹ جو ہم کر رہے ہیں نا, جس سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو ایک ایسی آسان زبان کے اندر اس طرح بات کریں کہ اٹس ریلیٹیبل. ٹھیک ہے, ہر ایک کے پاس سب کو مثلاً اس طرح کا لیولز آف نالج ڈفرز. ٹھیک ہے, ہر ایک کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے. اور ہمارا جہاں تک اسلامک نالج کی بات کی جائے تو چونکہ اب ہمارے ہاں وہ رواج ہی اس طرح کا نہیں رہا, اور اس چیز کو ویسے بھی نہیں انکریج کیا جاتا کہ آپ صحیح طریقے سے کسی استاد سے پڑھیں. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے, مثلاً دو ہی چیزیں نا, فرد العین ہوتے ہیں اور فرد الکفایہ ہوتے ہیں. فرد العین وہ ہیں جو آپ کی اوپر اوبلیگیشنز ہیں آن این انڈیویجول لیول, جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اور فرد الکفایہ وہ ہے جو کمیونٹی لیول, جیسے مثال کے طور پہ نماز جنازہ ہے, اگر کمیونٹی میں ایک بھی بندہ پڑھ دے تو ساروں کا وہ فرض ادا ہو جاتا ہے. اور فرد العین میں یہ روزہ ایک آتا ہے, یہ میری جگہ مثلا ہاں یہ میں نے ہی رکھنا ہے انلیس کوئی عذر ہو, کوئی وجہ ہو. بالکل ٹھیک ہے, وہ مثلاً ایک ڈفرینٹ ڈسکشن ہے. سو دا پوائنٹ. اور نماز اندر ایگزامپل, ہمارے اسکولس کے اندر کریکولم کے اندر انلیس آپ اسپیشلی اپنے گھر کے اندر کوئی پروویژن میک کریں, یعنی کہ مسجد چلے جائیں یا کوئی استاد لگا لیں بچوں کو جو یہ پڑھائیں, ادروائز یہ ڈسکشنز ہوتی نہیں ہیں. 50 سال کے, ہاں بالکل ایسا اسکولس میں 50 سال کے بچے ہیں, رائٹ, میں کہوں گا, کیونکہ ان کی حرکتیں اس طرح کی ہیں نا, تو دے ڈونٹ نو ان کو. اور پھر وہ ہٹ درمی اس طرح ہو جاتی ہے کہ دے ڈونٹ ایون کیئر اباؤٹ اٹ. تو یہ پوری پوڈ کاسٹ کا یہ مقصد نہیں ہے کسی کو شیم کیا جائے, کسی کو ہیوملیٹ کیا جائے, کسی کی طرف فنگر پوائنٹ کی جائے. مقصد یہ ہے کہ ایک آسان, ایک فرینڈلی انوائرمنٹ کے اندر, آسان زبان کے اندر یہ بات کی جائے کہ بھائی یہ ہم نے ان ساری باتوں میں سے ایک چیز بھی اچیو کر لینا, میری بھی ذمہ داری پوری ہو جائے گی, آپ کا بھی کام بن جائے گا اللہ کے فضل سے. تو یہ تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ ایک بات ہم کلیئر کر دیں. اچھا, سیکنڈ جو آپ نے بات کی, دیکھیں, ٹو میک اٹ ایزی اینڈ سمپل, رمضان شریف, اب میں ایک صرف چیز اٹھاؤں گا. جیسے میں نے کہا ایک اسپریچول ایسپیکٹ ہے, ایک فزیکل ایسپیکٹ ہے, اس کے علاوہ بھی کافی ایسپیکٹس ہیں, مگر لیٹس میک اٹ ایزی, ذرا تھوڑا سا آسان رکھتے ہیں نا. اسپریچول ایسپیکٹ کے اندر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, اور فزیکل ایسپیکٹ کے اندر ایک چیز آپ کو میں بتاؤں. اسپریچول ایسپیکٹ کے اندر ایک جو چیز ہے تقوی ہے, الحمدللہ, بے شک. ٹھیک ہے, اب آپ کہیں جی یہ تقویٰ کیا چیز ہے, تو تقویٰ کو اگر میں آپ کو آج کل کی جو ویسٹرن فلاسفی اور ویسٹرن کلچر اسپرچویلٹی کے حوالے سے جو پوری دنیا پہ ایک قسم کے جال کی طرح پھیل چکا ہے, وہ چاہے دیپک چوپڑا اور پھر ایپسٹین کی فائلز دیکھیں نا, چوپڑا صاحب کا اس میں بھی نام آ گیا. تو ایکچولی یہ تھوڑا سا میں اب ڈائگریس کرنے لگا ہوں, مگر یہ میں بات کہتا چلوں, یہ موقع ہے, اب یہ چہرے فاش ہو گئے ہیں, ایکسپوز ہو گئے ہیں, سارے بڑے بڑے بندے جن کو ہم ہمارے بچے سمجھتے تھے, ہم سمجھتے تھے رول ماڈل سمجھتے تھے. ٹھیک ہے, ان کا پتہ لگ گیا ہے کہ یہ اپنے فری ٹائم کے اندر کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کتنے کرنے کے, اس سے اچھا نہیں ہے وہ غریب بندہ, ٹھیک ہے, جو شاید وقت کی ایک ہی روٹی کھا سکتا ہے مگر حق حلال کمائی سے کھاتا ہے. وہ بندہ بہتر نہیں ہے جس کے کپڑے مثلا پیوند لگے ہیں, پرانے ہیں, ٹھیک ہے, مگر صاف ہے, اس کا دامن پاک ہے. وہ بندہ بہتر نہیں ہے کمپیئر ٹو دا لائکس آف ایپسٹین جو ملٹی بلینئر ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. سو یہی ٹائم ہے نا ان چہروں کو پہچاننے, اور خدا را اپنے بچوں کی ہم ذرا کریں. اسپریچول ایسپیکٹ, غفار صاحب ون ایگزامپل, تاکہ نائس اینڈ ایزی. اور میں آپ کو کہوں گا کہ اسکاور دی انٹرنیٹ, یوٹیوب کو دیکھیں, اتنے اچھے چینلز ہیں, اتنے اچھے لوگ ہیں, اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں, سکھا. اب تو ہمارے پاس کوئی ریزن ہی نہیں رہا کہ ہم یہ کہیں کہ پتہ نہیں تھا, کوئی بتانے والا نہیں تھا, ابو نے نہیں بتایا. ایوری بڈی از سٹنگ دیئر ٹیلنگ یو. ان کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے, ان کے ویوز بڑھ جاتے ہیں اور ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. آپ کا بھی فائدہ, میرا بھی فائدہ. مگر یہاں ہم ایک چیز, سو اسپریچول تقویٰ, یہ تقویٰ کیا ہے؟ ویسٹرن کلچر یا فلاسفی یا اسپریچویلٹی واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ, اس کو کہتے ہیں گاڈ کانشیسنس. ٹھیک ہے, اب ویسٹرن کی جب بات کی جاتی ہے وہاں بھی دو کیمپس ہیں. ٹھیک ہے, اور جو کیمپ حاوی ہے وہ والا کیمپ ہے جو خدا کا بالکل فنڈامنٹلی
اللہ تعالیٰ کا مثلا ملحد جس کو ایتھیسٹ ہم کہتے ہیں بالکل انکار کرتے ہیں. اچھا وہ ایتھیسٹ سے بھی مجھے بات یاد آ گئی کہ جیفری ایپسٹین کی ای میلز کے اندر رچرڈ ڈاکنز کا بھی نام آیا, اسٹیون ہاکنگس کا بھی نام آیا. یہ ہمارے جتنی ماشاء اللہ ادھر سوسائٹی ہے, آئی ایم ناٹ اسکورنگ پوائنٹس ہے, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ٹھیک اور آپ غلط, ٹھیک ہے, وہ تو ایک فیکٹ ہے, اب وہ صاف ظاہر ہو کیونکہ کنسپریسی تھیریز نہیں ہیں. بل گیٹس ایسے لوگوں کے نام آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں آگ ہو وہاں دھواں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک بیسک فیکٹ آف لائف ہے, رائٹ. اور یہ سارے اب جو کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ڈاکن صاحب کا از اے بیٹر وے آف لیونگ اور ان کی جو سوچ ہے یہ زیادہ, تو آپ وہ دیکھیں نا ان کی حرکتیں کیا ہیں اور کن جگہوں پہ ان کے نام آ رہے ہیں, رائٹ. سو اینی وے, تقویٰ اس کو گاڈ کانشیسنس کہتے ہیں. اب یہ میں ویسٹرن اس اسپرچویلٹی کی بات کر رہا ہوں جو نیسسرلی کسی مثلا ہے لا دین ہی, مگر دے ایکسیپٹ کہ کوئی اسپرچول کو ہائی پاور ہے تو اسے, ہاں میں اس کے حوالے سے بات کروں, مگر چلیں اس کو بھی کمپلیکیٹ نہیں کرتے, ہم اپنی ٹریڈیشن اپنے حوالے سے رہتے ہیں. تقویٰ خدا خوفی, اللہ سے ڈرنا, ٹھیک ہے. اور میں بریفلی پوائنٹ کروں گا کہ جو ہماری, اگر آپ کوئی مہربانی کرے تو ایون کامنٹس کے اندر حدیث جبریل مینشن کر دیں یا کوئی لنک دے دیں تاکہ جو دیکھنے سننے والے ہیں یا پڑھنے والے ہیں وہ جا کے وہ کریں. تو اس کے اندر اسلام, ایمان, اسلام اور احسان کی بات آتی ہے. تو یہ تقویٰ کا جو تعلق ہے یہ احسان والے لیول کے اوپر ہے. تو تقویٰ یہ خدا خوفی, گاڈ کانشیسنس, وہی والی بات کہ سر میں فریج میں پانی پڑا اور روزہ رکھا ہو, سخت پیاس لگی ہو, کوئی بھی موجود نہ ہو, میں فریج سے پانی نکال کے نہیں رکھوں گا بھائی. کیوں؟ کیونکہ جی میرا روزہ, رائٹ. گاڈ کانشیسنس, ٹھیک ہے. کیوں بھی نہیں, روزہ ہے تو کیا ہو گیا, نہیں جی روزہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے, کوئی نہیں بھی ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو غفار صاحب تقویٰ, ٹھیک ہے جی, یہ آپ کا پہلا مائل سٹون ہونا چاہیے فرام اے اسپرچل پوائنٹ. اور بھی بہت ہے, میں آپ کو صرف سمپل بیسک ایزی ایک بتا رہا ہوں. یہ احساس اپنے اندر ہم جگا لیں کہ بھائی یہ رمضان شریف ہے, یہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. فرگیٹ کہ کس سے میں اگری کرتا ہوں, کس سے میں نہیں اگری کرتا, کون کیا کہہ رہا ہے, وہ سب چیزیں چھوڑیں. آپ اور آپ کا رب, ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ یور لارڈ, آپ کے اندر اپنے رب کے بارے میں کیا ہے, کیا فیلنگس ہیں, ٹھیک ہے, کیا ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ تم رب سے بات کر بھی سکتے ہو, واہ, اور رب تم سے بھی بات کرتا ہے. کیا بات, بے شک, ٹھیک ہے. میں پیرافریز کر رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ بندے نے کہا کہ حضرت یہ کیسے, ہاؤ از دیٹ پاسبل. تو نے کہا کہ جب تم رب سے بات کرنا چاہو تو کھڑے ہو کے نماز پڑھو, کہو الحمدللہ رب العالمین. اور جب تم چاہو کہ رب تم سے بات کرے تو قرآن کھول کے پڑھو, ٹھیک ہے, جس میں اللہ تعالیٰ یاسین والقرآن الحکیم, ٹھیک ہے جی, اللہ تم سے گفتگو کر رہا ہے اور تم پھر نماز میں اللہ سے. سو اگین یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے. اس مہینے کے آخری جو طاق راتیں ہیں, آڈ نائٹس جو ہیں, ان میں سے کوئی ایک, ڈفرینٹ ٹریڈیشنز ہیں, اس پہ تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین بھی ہے, مگر میجورٹی 27 آف رمضان کو لیلۃ القدر کہتے ہیں, دا نائٹ آف ڈکری, ٹھیک ہے, جس میں ایک رات کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے زیادہ ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کی تو اتنی لمبی لمبی عمریں تھیں, ہمیں تو اتنی تھوڑی ملتی ہے. اور آئی تھنک پاکستانیوں کو اس کی زیادہ فکر ہونی چاہیے کیونکہ ہماری ایوریج سے بھی کم ہے. تو انہوں نے کہا دیکھیں ہمیں تو ٹائم ہی نہیں, فزیکلی نہیں ٹائم. دیکھیں نا کتنا مزے کا اور کتنا اچھا سوال ہے, ہمیں تو ٹائم ہی نہیں اتنا ملنا, ہم کیسے ان کا عبادت. حضور نے فرمایا کہ ایک رات اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی رکھ لی ہے جس کے اندر تمہاری عبادت باقی سب کی عبادت کو ٹرمپ کر جائے. اگر وہ رات میں مل جائے, ان کو ان آخری طاق راتوں میں ان کی تلاش کرو. تلاش سے کیا مراد ہے, اٹھو, عبادت کرو, قرآن پاک کھولو, قرآن پاک پڑھو, اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو, شکر کرو اس رب کا, ٹھیک ہے, اس سے تعلق بناؤ. یہی چیزیں ہیں نا. اگر یہ بھی نہیں کرنا تو پھر کیا کرنا ہے اس زندگی کے ساتھ جس کے اندر سوائے ڈکے کے اور سوائے زوال کے اور سوائے لونلینس کے اور سوائے دھوکے کے, ٹھیک ہے جی. میں اب کیا کہوں آپ کو, ٹھیک ہے, مثلا یہ چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں نا. اللہ کی بلیسنگز بھی ہیں, مگر سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے مرنے سے پہلے انسان کو رب کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا موقع مل جائے. وہ یہ مہینہ بالکل, ٹھیک ہے. تو تقویٰ جو ہے آن اسپرچل لیول یہ ایک چیز ہے.
اب اس کے اندر شیخ التستری بڑی زبردست آپ نے کہا کہ تقوی خشیت الہی یعنی کہ خدا کا خوف بیسکلی نا، کہتے ہیں کہ یہ اس دل میں نہیں جا سکتا جس شخص کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب میں اسی چیز کو کنیکٹ کر کے اسپرچل میں نے آپ کو تقوی بتا دیا، میں اس کو فزیکل پہ لے آتا ہوں. دیکھیں ہاؤ آر یو میکنگ یور منی، آپ کمائی کیسے کر رہے ہیں، آپ کی کمائی حلال ہے کہ حرام ہے، آپ کسی کو دھوکہ دے کے کما رہے ہیں یا آپ کسی کا حق لے کر کما رہے ہیں یا آپ حلال کما رہے ہیں. ہمارے ہاں چونکہ مے بی وہ انفراسٹرکچر اس طرح نہیں ہے، سو ایوری مین فار ہم سیلف، تو ہر ایک بندہ نا ہمارے عام عرف میں یہ مثلاً آگے دیہات والی سائڈ پہ یہاں وہ کہتے ہیں جی مثلاً دیہڑی لگانی ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی کزن باہر سے آ گیا ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ آ گیا ہے، تو اگر 100 روپے کی چیز، 100 روپے کی تو بہرحال کوئی چیز نہیں پاکستان میں ملتی، 1000 روپے کی کوئی چیز ہے تو اس کو 1500 کہہ کے 500 اس کو دیہڑی کہتے ہیں، اس کو دیہڑی کہتے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا، مجھے پتا. تو سر وہ جو 500 روپے ہے نا غفار صاحب، ٹھیک ہے، وہ میرے پہ حلال نہیں ہے. لیکن شاہ صاحب یہ آپ سوچ رہے ہیں، آج کل یہ سوسائٹی میں ہر بندہ یہی اس کو اپنا حق سمجھ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے ساتھ بھی ایکسپیرینس ہے، میرے ساتھ بھی ایکسپیرینس ہے اس طرح کی. ہر دوسرا بندہ جو ہے نا، میں یہ ہر سب کو نہیں سوری کہتا، ہر دوسرے کی یہی سوچ ہے کہ یہ میرا حق ہے. اگر ایون دو آپ دیکھیں کہ معاشرے میں آپ کا کام نہیں ہوتا اور اس کو رشوت دینی پڑتی ہے یا اس کو اپنے لنک استعمال کر کے انلیگل طریقے سے کوئی کام نکلوانا پڑتا ہے، بے شک اس کا حق بھی تھا، وہ کہتا ہے یہ میرا حق ہے. اور اگر جس کا حق نہیں بھی ہے اور وہ آپ کو، ہر بندہ اس وقت بھاگ دوڑ رہا ہے، ریس میں ہے، اور ہر ایک کی کوشش ہے کہ وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جائے، ایک دوسرے سے آگے. جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ کے اس ریجن میں کوشش سب کی ہوتی ہے میری کوٹھی اس والے سے اونچی بنے، جی جی جی، وہ لیگلی بنے یا انلیگل کمائی سے بنے. ہر کوئی بھاگ رہا ہے اس چکر میں، اور اس چکر میں وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ میں لیگل کام کر رہا ہوں کہ انلیگل کام کر رہا ہوں. شریعت مجھے اجازت دیتی ہے اس چیز کی کہ نہیں دیتی، لیکن جب اس سے بات کی جاتی ہے وہ کہتا ہے یہ میرا حق ہے، ٹھیک ہے، میں نے کھانا پینا نہیں کرنا، اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پالنا. دیکھیں لیگل انلیگل جو ہے نا، یہ اگر ملک کی لاز کے حوالے، لیجسلیشن کے حوالے سے دیکھا جائے اور حلال حرام کو دیکھا جائے تو اس کے اندر اب تھوڑا سا فرق ہے. مثال کے طور پہ، اور ہم اس بحث میں جانا نہیں چاہوں گا مگر جسٹ بائی وے آف این ایگزامپل، اب ادھر ایک لا بن گیا ہوا ہے کہ اگر آپ گھور کے اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ اس کو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں. یہاں پہ بن گیا؟ جی جی، یو کین گیٹ انٹو ٹربل. جی جی، اچھا ٹھیک ہے جی. اللہ عالم اگر نہیں بنا تو مجھے آپ بتا دیں. مجھے نہیں آئیڈیا. جی 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 جی، آپ اب واپس آئے ہیں نا، تو آپ وہ پتہ کروائیں، بالکل ایسے کام نہ کیجیے گا. تو وہ جناب اگر آپ دھمکی دیتے ہیں، یعنی مقصد یہ ہے کہ سائیکولوجیکلی ہراس کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں. یہ بھی مثلا دیکھیں نا، ہمارا دین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، ہماری شریعت آلریڈی ان چیزوں کو ایڈریس کر رہی ہے، ٹھیک ہے، بائی میکنگ شور کہ اسپاؤزز کے رائٹس پراپرلی فلفل کیے جائیں. دیر از نو نیڈ فار دس، کیونکہ اللہ نے جو ایک قانون بنا دیا ہوا ہے، ہم مگر اس کی طرف جانا نہیں چاہتے. سو وی آر سیئنگ نہیں اس طرف یہ بات ٹھیک ہے. اینڈ انفارچونیٹلی ایسے ملک کے اندر جب آپ یہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ڈسٹنکشن میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہم حلال اور حرام پہ رہے نا، اور اس کے اندر بھی درجات ہیں. کچھ چیزیں مکروہ ہوتی ہیں، کچھ ریکمینڈیڈ مستحب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، کچھ واجب ہوتی ہیں، اور پھر مثلا اس طرح کی جس طرح روزہ فرض ہوتا ہے، تو یعنی کہ رینکنگز ہیں. ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے ہمارے، دس از اے بیوٹی آف اٹ. مگر اگین یہ ایک ڈفرینٹ ڈسکشن ہے. سو دا پوائنٹ بینگ کہ فزیکلی اگر آپ دیکھیں، آپ نے تقویٰ کرنا ہے اسپرچل لیول کے اوپر، تو فزیکلی اس کو کس طرح آپ مینیفیسٹ کریں گے؟ بائی لکنگ فزیکلی. یہ بھی ایک چیز یوزز مہینہ، اس مہینے کو یوز کریں جس طرح ہمارے وہ ابھی سستا بازار لگتا ہے. جی 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 جی، سستا بازار ہی ہے نا جی جی، رمضان، ٹھیک ہے، رمضان بازار. تو رمضان بازار کے اندر سستا بازار از کنٹرڈکشن ان ٹرمز، کیونکہ پریکٹیکلی دیکھیں جو چیز آپ کو آؤٹ آف رمضان 100 روپے کی ملنی ہے، وہ رمضان میں آپ کو 1000 روپے کی ملنی ہے، ٹھیک ہے. سو اٹ ڈیفیٹس اے پوائنٹ، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس قوم کا حال تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنا اندر نہ بدلیں. سو اندر سے کیا مراد ہے؟
اپنے آپ کو نہ جب تک اپنے آپ کو بدلو نا, یہ اسپرٹ نیت سے شروع کرو, پھر اس مہینے کی فائدہ اٹھاؤ, عبادت کرو, قرآن پڑھو, اور قرآن پاک کی تلاوت کے بھی بڑا ثواب ہے, فرشتے جنت سے آتے ہیں سننے کے لیے, مگر مور دین دیٹ اس پہ ریفلیکٹ کرو, سوچو, اور اللہ سے مدد مانگ. اللہ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, گائیڈ می ٹو اے گڈ ٹیچر, مجھے کوئی اچھا استاد دے, کوئی راہبر دے, کوئی رہنما دے جو مجھے بتائے کہ میں اور اپنے دین کو تیری رضا کے مطابق کیسے بہتر کر سکتا ہوں. رائٹ, پرفیکٹ اپرچونٹی. اچھا شاہ صاحب, ابھی ہم آف دا کیمرہ بات کر رہے تھے رمضان کے حوالے سے, یہ میرے مائنڈ میں ایک بات آئی. ابھی ماشاءاللہ یہ مدرسہ یہاں پہ بننے جا رہا ہے, جامعہ تعلیم القرآن کے نام سے. جی جی جی. اور یہاں پہ آپ واقعہ ایک سنا رہے تھے کہ مجھے اچھا جی 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 واقعہ ایک سنا رہے تھے اینٹوں کے حوالے سے. کوئی ہندو, جب آج سے 100 سال پہلے یہ مدرسہ غالباً بنا تھا, اور نصیب علی شاہ صاحب کے زمانے میں کوئی ہندو یہاں کے ان کے نیبرس میں تھے جن کا کوئی لین دین کا معاملہ تھا, پھر انہوں نے اس کے بدلے میں اینٹوں کا معاملہ کیا. تو وہ ذرا دوبارہ سے آپ نہیں, میں آپ کو اچھا نہیں, وہ بھی ویسے بہت اچھا ہوا آپ نے یہ مینشن کیا, کیونکہ اٹ ٹائز ان ریئلی ویل ود حلال اینڈ حرام. ٹھیک ہے, لائک آن اے فزیکل لیول. اس کی بیک سٹوری یہ ہے, میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے جو شیخ قبلہ حضور غوث گانا پی سے نصیب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1950 کے اندر آپ کا وصال ہوا. تو یہ اب جو بات ہے یہ 1940s کی ہے, پاکستان بننے سے پہلے. تو جس آپ کو پتہ ہے جس علاقے میں ہم جس جگہ پہ ہم ہیں گجرات کے پاس, یہاں ہندو بہت رہتے تھے, اور ہندو کوئی مثلاً غریب ہندو نہیں, مثلاً ادھر کی ساری اکنامیکل مونوپلی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی. تو اٹ واز کوائٹ ریئر کہ ہندوؤں میں سے کوئی ہارڈ ٹائم پہ آ جائے, یعنی کسی کو کوئی فائنینشلی کوئی دقت ہو. بہرحال قصہ ہے مختصر, ان میں سے بات جس طرح بتائی گئی, اور اس میں بڑا سبق ہے. سو تھینک یو فار برنگنگ اٹ اپ. تو وہ یہ ہوا کہ وہ ایک ہندو تھے, وہ صاحب تھے, اور ان کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی. اوبیسی کمیونٹی میں انہوں نے پہلے گئے تو ان کو وہاں سے نہ ملا, تو وہ آ گیا ادھر, ٹھیک ہے, بابا حضور کے پاس. اس نے آ کے کہا کہ جناب یہ مجھے مسئلہ ہے, تو آپ مجھے کچھ لون کر دیں. تو آپ نے اس کو لون دے دیا, ٹھیک ہے جی. اور میں بھی یہ بھی اللہ عالم, میں ویسے کہہ رہا ہوں, یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کو باہر اگر کوئی دے را تھا تو وہ انٹرسٹ پہ دے رہا تھا, تو ادھر سے اس کو انٹرسٹ فری, یہ بھی ایک اٹریکشن تھی. اینی وے اس نے نا ادھار لے لیا. کچھ عرصہ گزر گیا. اب اسی عرصے کے اندر پاکستان انڈیا کا وہ سارا سلسلہ ہو گیا, الگ ہو گیا, اور انڈیا اور پھر جتنے ادھر کے ہندو لوگ تھے نا جو رہائشی تھے یہاں کے, وہ اپنی اپنی چیزیں بیچ کے نا, اور اپنی اور کافی اپنی چیزیں بس یہاں چھوڑ کے ادھر سے مائگریٹ کر کے ادھر جا رہے تھے. اسی دورانیے میں یہ جو صاحب تھے جنہوں نے ادھار لیا تھا, انہوں نے بھی جاننا تھا, ٹھیک ہے. اور جس طرح بات مجھے بتائی گئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو ہوا یہ کہ جب اس کے جانے کی باری آئی, اس نے کہا میں نے نہیں جانا. اللہ. تو انہوں نے کہا جی تم نے کیوں نہیں جانا؟ اس نے کہا اس لیے کیونکہ میں نے ان کا ادھار دینا ہے. تو کہتے ہیں وہ ادھر آ گیا, اس نے آ کے کہا کہ جناب آپ کو ادھار دینا ہے, اور یعنی میری زندگی کو خطرہ ہے, ادھر میں رکتا ہوں, پر میں نے آپ کو ادھار دینا ہے, میں اس لیے جا نہیں رہا. تو آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں, تم چلے جاؤ. اس نے کہا نہیں جناب یہ ہندو ہے. کیا بات ہے. اس نے کہا میں نے آپ کے پیسے دینے ہیں, مورل ویلیو چیک, میں نے آپ کے پیسے دینے ہیں, مجھے بتائیں میں اور کیا کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ چلو اگر تم نے دینے ہی ہیں تو تم اس طرح کرو کہ مجھے کچھ اینٹیں دے دو, میں نے یہاں مدرسہ بنانا ہے, قرآن پڑھنا اور پڑھانے کا میں نے سلسلہ شروع کرنا, جامعہ بنانی ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اب وقت ختم ہو رہا تھا, اور آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں 10 لاکھ 1 ملین بندہ, ٹھیک ہے, یہ بارڈر کراس کرتے ہوئے, نہیں جنرلی میں اس تاریخ کے حساب بارڈر 1 ملین بندہ 10 لاکھ بندہ مارا گیا تھا. بالکل ایسا, ادھر سے ادھر آتے ہوئے ادھر سے ادھر جاتے ہوئے, ٹرینیں لاشوں کی بھری بھری آئی تھی. تو آپ میں صرف اسے بتا رہا ہوں کہ امیجن کہ کس طرح کا ہوگا. اس نے جناب اینٹیں بنانی شروع کر دی. وہ یہاں سے نہیں گیا, اس نے اینٹیں بنانی شروع کر دی, اور مزدور بھی اس طرح کے نہیں تھے. تو کیا مثلاً غالباً ایسی اس نے خود وہ اینٹیں بنائیں, اور پھر اس نے اس کو وہ جانوروں پہ لادا, کیونکہ ظاہر بات ٹرکس وغیرہ تو تھے نہیں اس طرح, لا کے نا ادھر اتارنے شروع ہو گیا. جب اس کا آخری بیچ پورا ہو گیا نا, خود لاتا خود اتارتا, 7 مزدور بھی تھے, آخری بیچ پورا ہو گیا نا, اس نے کہا جناب میرا ادھار ختم, قرضہ اتر گیا, مجھے آپ اجازت دیں. آپ نے کہا جاؤ. وہ چلا گیا, اور 1950 کے اندر سرکار کا وصال ہو گیا. اینٹیں ادھر ہی پڑی ہوئی ہیں. اچھا, وہ بھی کنسٹرکشن شروع نہیں. آپ کا وصال ہو گیا. دادا حضور پیر سید منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا جب دور شروع ہوا تو اینٹیں وہاں پڑی, تو آپ نے اس
خواہش کو, اس ارادے کو, اس نیت کو فلفل کیا. آپ نے ان اینٹوں سے یہ جامعہ بنا دی. اب وہ جو اینٹیں اس ہندو کی تھی بنیادوں میں لگی, اب یہ مدرسہ جامعہ جو ہے اس کو تقریباً لگ بھگ 100 سال ہو گئے ہیں. اس کو اب کمرے گرائے گئے ہیں اور اس کی بنیاد میں سے وہ اینٹیں نکالی گئی ہیں جو وہ ہندو جان پہ کھیل کے بنا کے چھوڑ کے گیا تھا, اور وہ اینٹیں اس کی بنیادوں سے نکال کے اگلے 100 سال کے لیے انشاءاللہ جو اب بلڈنگ ہوگی اس کی بنیادوں میں پھر لگ رہی ہیں. بالکل, میں نے وہ اینٹیں دیکھی ہیں, وہ ایسے لگتا ہے بالکل فریش ہیں, ابھی تک بالکل فریش ہیں, اور اسی طرح سے مطلب 100 سال گزاری ہیں اور اگلے 100 سال بھی. میں آپ کو اس کے ساتھ یہ بتا دوں, پتوں کی, چلے پتوں کی کے اندر ہم نے اٹلی میں جگہ کا نام نہیں لیتا, ٹھیک ہے, پاکستان. جی جی جی. تو جب یہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو 15 لاکھ روپے کافی سال پہلے اس کو دیے کہ ڈیٹ اچھا تھا تو چلو ٹھیک ہے نہ, وہ اور وہ 5 وقت کا نمازی اس کو شریف سمجھ کے ہی اس پہ کیا, نہ پیسے واپس ملے ہیں نہ اینٹیں ملی. 15 لاکھ بھی گیا. اور ابھی ایک طرف یہ مسلمان ہے اور ایک طرف وہ ہندو کا ایمان, ٹھیک ہے, اور ایک نہیں ہندو کا کیا ایمانداری کا لیول. اب اللہ اگر چاہے تو کیا پتا اس کو کلمہ نصیب ہو گیا ہو, وی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا. اس کا کنٹریبیوشن دیکھیں نا, اس کا مگر اللہ نے دیکھے نا اپنا کام, جس سے کسی فاسق فاجر سے بھی رب چاہے اپنا کام لے لیتا ہے. ایسے ہی یہ مدرسہ, یہ وہ کمرے ہیں جو کوئی کسی کا گھر نہیں بنا, یہ یتیم مسکین جو بچے ہیں وہ یہاں بیٹھ کے قرآن کا علم حاصل کرتے رہے, they've been studying the قرآن, یہ ان کی درسگاہ ہے, اور اینٹیں وہ بنا کے دیکھے گیا, رائٹ. سو اٹ بلوز مائی مائنڈ. اور میں یہ اس لیے آئی تھنک بہت احتیاط کرنی چاہیے کسی کو بھی ڈسکاؤنٹ کرنے سے پہلے. اب ہم یہاں بیٹھ کے یہ فیصلے نہیں کر سکتے کہ یہ حلال کما, ایک کچھ چیزیں تو آبویس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ فیصلے کرنے بھی نہیں چاہیے. ہیو گڈ, یہ مومن کی نشانی ہے, حسن ظن, ہیو گڈ اوپینین آف ادر پیپل, اور کسی کو بھی آپ ریجیکٹ نہ کریں, ٹھیک ہے. بس اب وہ ہندو ہے تو میری کوئی, یا اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے تو میری تو دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے, ٹھیک ہے. مگر اس ساری بات میں یہ چیز ہے, ہم تقوی کی بات کر رہے ہیں, ہم حق حلال روزی کی بات کر رہے ہیں, تو وہ جو ہندو ہے نہ اس نے روزے رکھے ہیں نہ وہ مسلمان تھا, مگر دیکھیں نا اس کے ایمانداری. تو یہ ایک ایسی کوالٹی ہے جو بائی ڈیفالٹ اگر وہ شخص انسان ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے اندر پوٹینشیل حضرت آدم علیہ السلام کے صدقے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہوا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. مگر سونے پہ سہاگا ہے, یعنی نکھار, اٹ بلاسمز, ٹھیک ہے, کہ اگر ہم ایک اللہ میں ایمان رکھ کے, رسول اللہ کی ختم نبوت میں ایمان رکھ کے, ہم مسلمان ہو کے یہ کریں, پھر تو یہ سونے پہ سہاگا ہے. اچھا شاہ صاحب, یہ انہی واقعات کے ذریعے, جیسے آپ نے یہ واقعہ بتایا, اب بیسکلی ہمیں سیلف انالیسس خود کرنا چاہیے. میرے ہر بندے کو رمضان میں, کیونکہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا ہے, جیسے ہم جس پہ بات کر رہے تھے, اس میں نیچرلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بلیسنگ ہوتی ہے کہ خود ہی مطلب کہ جو جتنے بھی ہمارے ایمان کے وہ ایلیمنٹس ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کا دل کرتا ہے. جی. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ مسجدیں بھر جاتی ہیں, نمازوں پہ لوگ نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, قرآن مجید, لیکن آہستہ آہستہ جیسے رمضان ختم ہونے کی طرف جاتا ہے اور رمضان ختم ہوتا ہے تو لوگ پھر آہستہ آہستہ اپنی سیم پریویس ڈگر پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن میرے خیال ہے اس رمضان کے مہینے میں یہ فائدہ اٹھانا چاہیے, جیسے ہی ہم لوگوں کے اندر وہ تقوی والا ایلیمنٹ دوبارہ سے ریفریش ہوتا ہے نیچرلی, یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یا ہماری سیلف کنٹریبیوشن کی وجہ سے, تو ہمیں یہ سیلف انالیسس بھی کرنے چاہیے کہ ہم صرف پریکٹیکل کے ساتھ ساتھ اسپریچولی بھی ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں. دیکھیے دونوں چیزیں جب تک اکٹھی نہیں ہوں گی نا تو آپ کو وہ اوپننگ نہیں ملے گی, آپ صحیح راستے پہ صراط مستقیم پہ نہیں آئیں گے. لائک آپ کی اسپریچول پیوریفیکیشن اور آپ کی فزیکل پیوریفیکیشن, ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں. جب یہ اکٹھی ہوتی ہیں تو آپ سیدھے راستے پہ, صراط مستقیم پہ, سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں. اگر دونوں میں سے ایک چیز نہیں ہے تو آپ کسی نہ کسی بیماری کے شکار ہو سکتے ہیں, جس کے اندر ریا, آسٹنٹیشن, دکھاوا بھی آ سکتا ہے, جس کے اندر فخر, تکبر بھی آ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے اٹس امپورٹنٹ کہ دونوں چیزیں ان ہارمنی, ایک بیلنس کے ساتھ یہ چیزیں کی جائیں. اینڈ اگین رمضان شریف از اے بیسٹ اپرچونیٹی ٹو ڈو دیٹ. اور اس کے اندر اگر مثال کے طور پہ ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں نمازیں پڑھوں, ٹھیک ہے, اور میں بڑے پریکٹیکل لیول پہ آ کے بات کرنے لگا ہوں, چاہتا ہے میں نمازیں پڑھوں, اس کو پتہ بھی ہے پڑھنی ہے, وہ پڑھنی چاہیے, چاہتا ہے میں پڑھوں, مگر اس کی انوائرمنٹ اس طرح کی ہے, وہ ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہے کہ نماز پڑھنا
انکریج نہیں کیا جاتا, یعنی کہ اس کی صحبت, اس کے دوست ایسے. تو اگین رمضان شریف بیسٹ اپرچونیٹی ہے, خاص طور پہ ایسے ملک کے اندر جس کے اندر آپ کی پوری کمیونٹی, آپ کے محلے, ہر جگہ ہر بندہ الحمدللہ اتنا وہ معاملہ نہیں ہوا کہ بندے کھلے عام اس طرح کریں کہ بغاوت کریں یا روکیں یا کہ نہیں, یہ وہ حیا پھر بھی ہے اللہ کے فضل سے. سو اٹس اے پرفیکٹ ٹاپک. آپ کا ماحول ہی اتنا پازیٹیو بنا ہوا ہے, اور اگر اس مہینے کے اندر اسی بہانے آپ ایک نماز کی اگر مثال لے لیں, آپ پازیٹیو ہیبٹ بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ایسی ڈال دیں گے کہ پوسٹ رمضان بھی آپ باقی سارا سال وہ, اگر آپ کوشش تو ظاہری باتیں کرنی پڑتی ہے, حرکت میں برکت ہے, تو آپ وہ کرتے رہیں, آپ کے لیے اٹ ول بیکم ایزی. اچھا شاہ صاحب کی نا یہ کوشش سے مجھے یاد آیا, میں پچھلے سال جب اسپین میں, آپ نے بتایا جیسے میں اسپین میں تھا, تو میں نے نا ایک جگہ ایک تھوڑی دیر کے لیے کام شروع کیا پاکستانی کے پاس. تو وہاں پہ جمعے کا جب ٹائم آتا تھا, بائی چانس وہ ٹائمنگ اس طرح کی ہوتی تھی کہ درمیان میں بریک ہوتی تھی 4 سے 8 بجے تک, اور صبح 12:30 سے مطلب 4 بجے تک ڈیوٹی کا ٹائم تھا. اور پاکستانیوں کے پاس باہر کام کرنا آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کتنا ٹف ہے, لیکن میں اس لیے ادھر بھی کوئی اتنا آسان نہیں, لیکن وہاں پہ بھی جہاں پہ بھی پاکستانی ہوگا نا وہ ٹف ٹائم دیتا ہے آپ کو. تو میں یہ ہوتا تھا جب جمعے کا ٹائم ہوتا تھا نا, تو شاید ہمارا جمعہ ہوتا تھا تقریباً 2:45 بجے, 3 بجے کھڑا ہوتا تھا, 2:45 بجے وہاں پہنچنا ہوتا تھا. تو میرے وہ جہاں پہ میں کام کر رہا تھا وہاں سے کوئی 10 منٹ کی واک پہ مسجد تھی. میں کیا کرتا تھا, جیسے 2:45 ہوتے تھے نا, میں بس اپنے نا وہ حیفے کو کہتا تھا جمعے کے لیے میں جا رہا ہوں. اچھا شکر ہے کہ میں نے پہلے دن سے جو پہلا جمعہ آیا نا, میں نے اس کو اسی طرح ڈگر پہ رکھا. میں نے اسے اسی طرح سے کہا, میں نے کہا جمعے کا ٹائم ہو گیا تو میں جمعے کے لیے جا رہا ہوں. میں نے اس سے پہلے اوبیسلی میں پلان کرتا تھا کہ اتنے بجے تک میں اپنا کام مکمل کر لوں. تو 3:45 ہوتے تھے, میں بس اس کو کہتا تھا میں جمعے کا ٹائم ہو گیا, میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں. میں چلا جاتا تھا, بھاگ کے نکل جاتا تھا. اچھا میرے اور بھی کچھ کولیگس تھے, دوست تھے انڈین پاکستانی مسلمس. اب اس ایک دوست سے بات ہوئی تو اس نے کہا یار کام ہوتا ہے, تو میں کہا جمعے پہ تم نہیں آ رہے, کہتے میں نے کام شروع کیا ہے پاکستانی کے پاس. میں کہا تو جمعہ تو پڑھنے کے لیے آیا کرو نا. کہتا وہ چھٹی نہیں دیتا. میں کہا تم پوچھتے کیوں, کوشش کرنی ہے نا. اب میں بھی اگر اپنے باس سے حیفے سے پوچھتا کہ جمعہ پڑھ رہا ہوں, تو اس نے یہی کہنا تھا کہ بھائی یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو. میں اس کو کہتا تھا میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں, آتا ہوں میں. دیکھیں اب یہ اس پہ مثلا بندہ اب کیا کہ آئی تھنک یہ بڑے پرسنل لیول پہ ایک بندے کی وہی بات ہے نا, وہ چوائس ہوتی ہے کہ اٹس بٹوین می اینڈ مائی لارڈ, ٹھیک ہے. اگر میرے لیے پرائیورٹی یہ ہے, جس طرح اس لڑکے نے فریج کھول کے سخت پیاس کے باوجود روزے کے درمیان کوئی بندہ نہیں ہے, اس نے پانی نہیں پیا کیونکہ اس کو پتہ اللہ دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں بھی تو یہی معاملہ ہے نا, جمعہ جو ہے یا نماز 5 وقت کی جو ہے, ٹھیک ہے, خدا کے گھر سے آوازیں آ رہی ہیں, خدا کی طرف بلایا جا رہا ہے, عبادت کی طرف بلایا جا رہا ہے. تو بندہ اگر نہیں جا رہا دین یو آر میکنگ اے کانشیس ڈیسیژن کہ میں یہ نہیں یہ کرنا چاہتا ہوں, اور روز قیامت یہ کوئی بہانے نہیں چلیں گے, ٹھیک ہے. اس وقت یو ہیو ٹو اون اپ ٹو اٹ. اور آپ کو مثلا اگر آپ ادھر کس سے کیا جھوٹ بولنا ہے, سارا کچھ کھلا ہوگا. اور مزے کی بات ہے وہ آپ کی والی بات کہ اگر آپ خود نیت کرتے ہیں نا اور آپ کی اپنی اسٹرگل کوشش کرتے ہیں تو کوئی آپ کو روکتا نہیں. دیکھیں اگر آپ کی اپنی 100% ریزالو ہے نا کہ میں نے یہ ایسے اندر سے کلیئر ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, تو آپ کو کوئی اس میں ایشو نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, کہ کوئی آبسٹیکل آ جائے, آپ یو ول بی کلیئر ان یور مائنڈ. مگر اگین یہ میں دیکھیں یہ بڑا تھوڑا سا ڈیلیکیٹ معاملہ ہے, کیونکہ ہمیں ہر ایک سرکمسٹانسز کا نہیں پتہ ہوتا. ادھر بیٹھ کے کہنا بڑا آسان ہے کہ نہیں ایسے اور ویسے, کیونکہ دیکھیں یہ اچھا ہوا یہ بات شروع ہے, کیونکہ رمضان شریف جو ہے نا یہ نا ایک اور چیز کا موقع ہے جہاں خدا سے تعلق, عبادت, وہ ساری باتیں جو ہم نے کی ہیں, اسپریچول فزیکل پیوریفیکیشن کی باتیں کی, ایک اور ایلیمنٹ ہے, ایک اور موقع ہے, ایک اور چیز کا موقع ہے اس مہینے میں, اور اس کا نام ہے ایمپتھی, کسی کے درد کو محسوس کرنے کا موقع ہے. دیکھیں سحری سے افطاری تک میں نے اور آپ نے نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے, اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے, ہمیں جنت میں جگہ دے, الحمدللہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. مگر صرف یہاں تک رہے نا
کہ صبح سے لے کے شام تک جو میں نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، مجھے بھوک تو لگی ہے. تو اس بھوک لگنے میں اگر کچھ لمحوں کے لیے رک کے میں یہ سوچوں کہ مجھے تو یہ درد جو ہے آج اس وقت محسوس ہو رہا ہے اور میری مرضی سے ہو رہا ہے، کہ میری مرضی ہے کہ میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں خدا کے حکم سے، اس کی توفیق سے. مگر ان کا درد کیسا ہوگا جو سارا سال روزانہ اس طرح بھوک کاٹتے ہیں، فاقے کاٹتے ہیں. اب فلسطین پیلسٹائن کے اندر آپ خود سوچیں نا، بالکل ایسا میں یہ کہنے لگا تھا کہ ان کی شامیں یا ان کے دن کیسے گزر رہے ہیں جہاں کچھ کھانے کو نہیں مل رہا. مثلا آپ سوچ سکتے ہیں گھاس کھا کے گزارا کرنا، آپ سوچ سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ وقت بھی گزارا. شب ابی طالب میں جب وہ 3 سال کے لیے بوائیکاٹ کیا گیا تو روایت میں آتا ہے، ٹریڈیشن میں آتا ہے کہ گھاس کھا کے گزارا کیا گیا. کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا کیونکہ بوائیکاٹ لگا ہوا تھا اور کوئی وہ آپ سمجھے سینکشنز لگی ہوئی تھیں جس طرح یہ آج کل لگتی ہیں ملکوں کے اوپر. تو سینکشنز تھی کہ جی اس قبیلے کو کسی نے، بنو ہاشم کو کسی نے کچھ نہیں دینا. رائٹ. سو پھر لاتعداد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے اندر لاتعداد موقع ہیں، واقعات ہیں آپ کی سیرت پاک میں جہاں فاقے کاٹے گئے ہیں، 3 دن کاٹے گئے ہیں. بالکل ایسا. رائٹ. سو یہ اس سے کیا اس سے یہ چیز انسان کے اندر آتی ہے کہ یہ بھوک کیا چیز ہے، یہ درد کیسا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں آپ کا درد محسوس نہیں، جب آپ کو درد ہو رہا ہے اور اگر مجھے نہیں ہو رہا، اگر ہو بھی رہا ہے تو جب تک آپ ڈسکرائب کریں گے میں اس کو ریلیٹ کروں گا پھر ہی سمجھ آئے گی نا. ادروائز آئی کانٹ فیل یور پین، یو کانٹ فیل مائی پین. مگر رمضان شریف کے اندر یو کین فیل ایوری سنگل پرسنس پین ہو گوز ہنگری. آپ ہر اس بندے کا درد محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ آپ بھی اسی سے جس کو زندگی کی مشکلات کی وجہ سے فاقے کاٹنے پڑے. اسی لیے اس مہینے کے اندر ایک یہ بھی موقع ہے ایمپتھائز. مگر صرف ایمپتھائز کرنا کافی نہیں ہے، اٹ ہیز ٹو ٹرانسلیٹ انٹو سم تھنگ. خیرات اینڈ صدقات. ہاں ٹھیک ہے، سوشل اینڈ کمیونٹی افطاری کروائیں لوگوں کی. ہاں ٹھیک ہے. آپ دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو سعادت نصیب کریں انشاءاللہ تعالیٰ عمرہ شریف کرنے کی. آپ حرم پاک جائیں، مکہ پاک جائیں، مدینہ پاک جائیں، اور صفحہ لگا ہوتا ہے جی، وہ دسترخوان بچھا ہوتا ہے. خاص رمضان شریف میں تو کیا بات ہے. اور لاکھوں، ہزاروں نہیں، لاکھوں بندے ایک وقت میں اکٹھے بیٹھ کے سحری بھی کر رہے ہیں، افطاری بھی کر رہے ہیں ود ان 10 منٹس، اور ساتھ ہی نماز بھی ہو رہی ہے اور صفائی بھی ہو گئی ہے. یعنی کتنی برکت ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ادھر بھی ہو سکتی ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو. اچھا شاہ صاحب، صرف رمضان میں نہیں، میں تو رمضان کے بعد 2 سال پہلے جب میں گیا ہوں تو رمضان نہیں تھا غالباً، وہ منتھ تھا ربیع الثانی کا. ربیع الثانی میں میں نے دیکھا وہاں پہ افطار کا باقاعدہ انتظام اور بڑا ریلیجسلی وہ بڑا زبردست انتظام ہوتا ہے مدینہ، یہ اس میں مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں دیکھیں، یہ رمضان شریف ہمارے پاس اگین بڑی اچھی یہ بات ہے. ایمپتھائز کریں، بھوک کاٹنی ہے، پیاس کاٹنی ہے، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. آپ کو محسوس ہونا چاہیے کہ یار یہ بھوک کیسی ہے. اب اتنے الحمدللہ ہماری کمیونٹی میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک طرح نہیں دیا ہوتا، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے. مگر ایک کام سب کے ساتھ ہے، وہ ہے کہ کسی کو دے کے بھی آزمایا گیا ہے اور کسی سے لے کر بھی آزمایا گیا ہے. یہ امتحان ہے، دس از اے ٹیسٹ. رائٹ. سو اس کے اندر ناٹ جسٹ ٹو اسکور براؤنی پوائنٹس، مثلاً جنت کمانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جنت تو انعام ہے نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خدا کی مخلوق کی خدمت کریں. اینڈ دا بیسٹ تھنگ یو کین ڈو، ون آف دا بیسٹ تھنگز، ان فیکٹ دا بیسٹ تھنگ یو کین ڈو از فیڈ سمبڈی، کسی کو کھانا کھلانا. ٹھیک ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ آج کل کی جو ضروریات ہیں، ان دا سینس کہ جس کے بغیر یہ باتیں، اس طرح کی چیزیں، یہ سینٹیمنٹس، یہ درس، یہ کچھ بھی نہیں پاسبل ہوگا. وہ ہے ایجوکیشن. ہمارے ایجوکیشن سسٹم آئی وونٹ سے اٹس کلیپسڈ، مگر بالکل نیئر کلیپس ہے. ہمارا پورا جو ایک سسٹم روایتی ٹریڈیشنل جو آ رہا تھا وہ اپنے زوال پہ ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نا. مثلا اب اس طرح نہیں ان چیزوں کو اس طرح کیا جاتا. سو وی ٹیکنگ آر دین فرام یوٹیوب اور محفلوں میں سے یا باتوں میں سے ایسا. حالانکہ ایسا نہیں.
دین کا علم تو استاد کے سینے سے لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے لیے ادارے ہوتے ہیں, اس کے لیے جگہیں مختص ہوتی ہیں, جامعہ ہوتی ہیں, مدرسے ہوتے ہیں. اسی وجہ دیکھیں نا 100 سال سے یہ جگہ بن رہی ہے, رائٹ, چل رہی ہے. اب دوبارہ یہ انشاءاللہ بنے گی, دعا کریں 100 سال تا قیامت یہ جگہ قائم رہے, اور انشاءاللہ رہے گی. مگر یہ ان کا مقصد تو یہی ہے نا, رمضان شریف از اے پرفیکٹ اپرچونٹی کہ ایسے پروجیکٹس اپنی کمیونٹی کے اندر تلاش کریں اور سپورٹ کریں. آپ کو اگر ریکگنیشن نہیں ملتی کیونکہ آپ اتنے زیادہ پیسے نہیں دے رہے کہ آپ کا اعلان مسجد کے اسپیکر پہ کیا جائے, آپ تھوڑے سے دے رہے ہیں, تو آپ اس پہ دکھی نہ ہو, کیونکہ آپ یاد رکھیں کہ آپ تھوڑے دیں یا زیادہ دیں, پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کے نہیں ہے, صحیح بات, یہ جو اللہ آپ کو دے رہا ہے آپ اس میں سے دے رہے ہیں. اور سیکنڈلی جو دے رہا ہے نا, اور جس کے لیے آپ دے رہے ہیں, خدا کی ذات وہی آپ کو اجر دے گا, ادھر بھی دے گی اور انشاءاللہ اگلے جہان میں بھی. اور یہ بھی ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جو دینے والا ہاتھ اور لینے والے ہاتھ تو پتہ نہ چلے, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, بالکل ایسے ہی ہے, تو بجائے کہ اس طرح کرو. اب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب خیرات کرتے تھے نا, تو آپ اس کے 4 حصے کر لیتے تھے, ٹھیک ہے, اور مثلا ملٹیپل حصے کر, اس میں سے ایک حصہ جو ہوتا تھا آپ خفیہ دیتے تھے, اور ایک حصہ جو ہوتا تھا اعلان کر کے دیتے تھے. تو یہ جو تھے زین العابدین سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ساری زندگی جب وہ ان کے وصال کا ٹائم آیا تو آپ 100 سے زیادہ خاندان وہاں پہ روتے ہوئے پہنچے. بلکہ میں نے یہ روایت پڑھی ہے کہ جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا تو آپ کی کمر کے اوپر نشان تھے, کیونکہ اپنے کمر پہ وہ لاد کے لے کے جاتے تھے, اور 100 سے زیادہ خاندان تھے جن کو بغیر مطلب نام کے ان کو جا کے سپورٹ کیا کرتے تھے. تو یہ تو میں آپ کو ایک اور بات, اب انشاءاللہ رمضان شریف کے اندر 21ویں رمضان کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا دن ہے, رائٹ. میں آپ کو صرف اس حوالے سے یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں, اور یہ ہماری خیرات اور صدقات کے حوالے سے, اور جس کے اندر ایمپتھی, جس کے اندر ڈاؤن ٹراڈن جو ہمارے یتیم مسکین لوگ ہیں, انفارچونیٹ جو لوگ ہیں فرام اے مٹیریل پوائنٹ آف ویو, ان کا احساس کرنا, ان کی مدد کرنا, ان کے ساتھ ہونا, یہ اس چیز میں نمایاں آپ کو نظر آئے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جس وقت شہادت ہوگی نا, تو روایت میں آتا ہے, آپ نے جیسے حضرت زین العابدین, وہ تو آپ کے آگے بیٹے ہیں نا, گرینڈ سن ہیں, تو پوتے ہیں. تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جس وقت شہادت ہوگی نا, تو کہتے ہیں کہ شام کا جب وقت ہوا نا, تو حضرت علی کے گھر کے باہر, کوفہ کے اندر تھے نا, تو گھر کے باہر لمبی قطار لگ گئی بچوں کی, سب یتیم, کوئی مسکین, کوئی چھوٹا, کوئی بڑا, مگر بچوں کی قطاریں لگ گئی. اور ساروں نے ہاتھ میں پیالے پکڑے ہوئے تھے اور رو رہے تھے, اور پوچھا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے, تو ان بچوں نے اس وقت وہ راز کھولا. انہوں نے کہا کہ اب جو ہمیں روزانہ شام کو دودھ پلاتا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. شاہ صاحب, یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل کا طریقہ کار تھا, اور ہم جن کی امت ہونے کا فخر فیل کرتے ہیں, دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں غفار صاحب یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ صرف آل پاک کا طریقہ کار نہیں ہے, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصحاب کا بھی طریقہ کار, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بھی, آج کے دور میں بھی 2026 کے اندر بھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ رکھنا چاہتا ہے نا, ان کی سنت پہ عمل کریں. بے شک, بے شک, ان کی سنت پہ عمل کریں. لاتعداد آئی کین گیو یو ایگزامپلس, جس کے اندر اگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ, تو سارا غزوہ تبوک کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ جی جو ڈونیشنز کریں, تو سارا کچھ اٹھا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ آج میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا, ٹھیک ہے, تو گھر کا آدھا سامان لے آئے. تو حضور نے پوچھا گھر کیا چھوڑا ہے, آپ نے فرمایا کہ آدھا گھر اور آدھا آپ کے لیے. تو اتنی میں جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق آئے تو پوچھا کہ اے ابوبکر آپ کیا لائے ہیں, تو آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کچھ لے آیا. پوچھا گھر کیا چھوڑا, کہتے ہیں اللہ اور نبی کا نام. کیا بات, سبحان. یہ اپرچونٹی ہے. خاص طور پہ میں تھوڑا سا ذرا ایموشنل ہو جاتا ہوں, مگر خاص طور پہ نا ہمارے, میرے لیے, آپ کے لیے, ہمارے نوجوان, ہمارے بچوں کے لیے واللہ ہمیں نہیں درد محسوس ہوتا, ہمیں دوسرے کا, ہمیں صرف اس کا درد محسوس ہوتا ہے دوسرے کا جو جس سے ہمارا کوئی تعلق ہو.
چونکہ اب ہمارا فلسطینیوں کے ساتھ فلسطین کے اندر ہمارا امت کا کوئی تعلق نہیں آپس میں رہا. ہم اتنے سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں, ایک جسم نہیں رہے نا, تو پھر ان کی بھوک ان کا درد کیسے. رمضان از دی اپرچونٹی. جب مثلا اس دفعہ تو چلیں گرمی نہیں ہے اتنی, مگر رمضان شریف از دی اپرچونٹی کہ آپ جب کمفرٹیبل مسجد کے اندر قالین کے اوپر آرام سے, ٹھیک ہے جی, کھا پی کے افطاری کے بعد تراویح کے لیے کھڑے ہوئے ہیں نا, تو آپ ضرور سوچیں کہ روشنی چل رہی ہے جناب, ساری چیزیں مہیا ہیں, اسپیکر پہ پڑا ہے, تو ان کا سوچیں جو دنیا کے دوسرے کونے میں اس گھر کی حفاظت کر رہے ہیں, بے شک اس کے لیے لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے صرف اس کو لینڈ ڈسپیوٹ بنایا ہوا ہے, وہ لینڈ ڈسپیوٹ نہیں ہے, وہ صرف ٹھیک ہے جی, وہ اقصیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں جو قبلہ اول ہے, جو ساری امت پہ فرض ہے, اور ہم ساروں کا جو حصہ ہے وہ صرف وہ ادا کر رہے ہیں, تو اجر بھی تو آپ سوچیں کہ آج کی رات, کل کی رات, اس رمضان کے مہینے میں جب دسترخوان کے اوپر اتنی ڈفرینٹ ڈشز پڑی ہیں کہ آپ سب کو ایک ایک دفعہ چکھ بھی نہیں سکتے, تو ان کا سوچیں نا کہ وہ کیسے کر رہے ہیں. اس کے اندر پھر اس سے کیا ہونا چاہیے, اس سے دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک, سب سے پہلے ان کے لیے اللہ کی مدد مانگیں اور اپنا کردار پہچانے, دیکھیں میں کیا کر سکتا ہوں ان کے لیے, اور دوسری خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ابھی اس آزمائش پہ, اٹ ڈزنٹ مین ہم ان سے بہتر نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ہم اپنی ایک آزمائش میں سے گزر رہے ہیں, مگر جس آزمائش میں سے وہ گزر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس آزمائش میں نہیں ہیں, تو ہمارے پہ پھر ذمہ داری زیادہ آ جائے. یہ چیزیں کوئی بھی رمضان شریف اگین یہ ایک پرفیکٹ اپرچونٹی ہے ان تمام چیزوں کے لیے, اور میں چاہتا ہوں کہ سنجیدہ ہوں, لائک سیریسلی اس چیز کو دیکھیں, لائک لڑ لڑ کے تھک نہیں گئے ذرا, ٹھیک ہے. مثلاً ڈسپیوٹس, بحث مباحثہ, مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ بے وقوف کے ساتھ بحث کرنا بے وقوفی ہے. تھک نہیں گئے, انف نہیں ہو گیا, اب تھوڑی سی اس چیز سے ذرا وقفہ لیتے ہیں. مثلاً دل اکتا نہیں گیا ہر ایک کے اوپر, اپنے ہی بھائیوں اور دوستوں کے اوپر, اپنوں کے اوپر انگلیاں اٹھا اٹھا کے, الزام لگا لگا کے اپنی مسٹیکس کا, ٹھیک ہے. ہمیں چاہیے, یہ اب موقع آ رہا ہے, خدا کی طرف سے تھوڑا سا اپنے رفتار کو آہستہ کریں, اپنا کتھارسس کریں, اپنے آپ کو پاک کریں, اپنے آپ کو صاف کریں اللہ کی رضا کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جا کے بند کمروں میں بیٹھ جائیں اور باہر بس مجھے میری افطاری اور سحری مل جائے, باہر کی خیریں, نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نوالا بھی جب منہ میں جائے تو اس بھائی کی بھوک کا سوچیں جو بے شک آپ کے محل کے ساتھ والی جھونپڑی میں رہ رہا ہے, کیا اس نے بھی افطاری کی ہے, نکلیں, تلاش کریں. وہ ہے سوسائٹی میں اس وقت بہت حالات جو چل رہے ہیں, اور اس سے بڑی برکت ہوگی انشاءاللہ. ہمارا اندر بدلے گا, اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بدل دیں گے, کیونکہ ابھی اس وقت بڑی مصیبت میں, اور اسپیشلی پوری مسلم امہ. غفار صاحب آپ تو ماشاء اللہ اسپین کی ٹھنڈی ہوائیں کھا کے آئے ہیں, یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, پاکستان کے اندر بڑی عوام ہے جو پسی ہوئی ہے, ایسے ہی حقیقت. ہمارے پوری دنیا میں ویسے بھی ایک گلوبلی لونلی نیس کا ایپیڈیمک آیا ہوا, ادھر اپنے سگے سگے بھائی لوگوں کے, اپنے اپنے رشتے دار, اپنے مثلاً اپنوں سے منہ پھیرے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, خون سفید ہو رہے ہیں, اور اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیے ہیں, ہم ان موقعوں کا فائدہ نہیں اٹھاتے, ہم ان اپرچونیٹیز کا فائدہ نہیں اٹھاتے, ریکگنائز ہی نہیں کرتے, ہم نا شکری ہو کرتے ہیں. تو رمضان شریف, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, غفار صاحب, ایک بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے برے کے لیے نا اچھا بننا, اور اچھے کے لیے اور اچھا بننا. اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے. شاہ صاحب سب کے لیے دعا کریں, اللہ پاک سب کو ہدایت عطا فرمائے. جو لوگ راہ ہدایت پہ نہیں ہیں, اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے, آمین. اور اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی بخشے. آمین. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا, میں آپ کے لیے کروں گا, اور جتنے ہمارے سننے والے ہیں یہ رمضان شریف کے مہینے میں ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. اللہ پاک ہم سب کو, اور اپنی ہر دعا میں جو ہماری امت مسلمہ میں جو ظلم کا شکار ہیں, جو مظلوم ہیں, پیلسٹینینز ہیں, کشمیریز ہیں, سوڈنیز ہیں, برمیز ہیں, جہاں جہاں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان کے لیے آپ ضرور اپنی دعا میں اللہ پاک ان سب کی مشکلیں آسان فرمائے, ان کو برکتیں عطا فرمائے, اور اللہ پاک آپ کے علم و فہم میں اور صحت میں برکتیں اور وسعتیں. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.